بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے تین بہادر بھائی۔ حضرت سیدنا علی بن یزیدی علیہ رحمت القوی کے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ملک شام سے مجاہدین اسلام کا لشکر دین حق کی سربلندی کے مقدس جذبہ سے سرشار، دلوں میں شہادت کا شوق لیے روم کے عیسائیوں سے جہاد کرنے روانہ ہوا۔ اس عظیم لشکر میں تین سگے بھائی بھی شامل تھے۔ تینوں شجاعت و بہادری، جنگی مہارت، حسن و جمال اور زہد و تقوی میں اپنی مثال آپ تھے۔ وہ جام شہادت نوش کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے، لشکر اسلام کفار کی سرکوبی کے لیے منزلوں پر منزلیں طے کرتا روم کی سرحد کی جانب بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ان تینوں بھائیوں کا انداز ہی نرالا تھا۔ وہ لشکر سے علیحدہ ہو کر چلتے، جب لشکر اسلام کسی جگہ قیام کرتا تو وہ لشکر سے کچھ دور قیام کرتے۔ اگر کہیں ان کے ہم پلہ یا ان سے زیادہ طاقتور دشمن نظر آ جاتے تو یہ تین افراد پر مشکل مختصر سا قافلہ آن کی آن میں انہیں ختم کر دیتا۔ جب مجاہدین کا لشکر رومی سرحد کے قریب پہنچ گیا تو اچانک مسلمانوں کے ایک دستے پر رومی سپاہیوں کے ایک دستے نے حملہ کر دیا۔ رومیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ اسلام کے جالے اپنی جانوں سے بے فکر مجاہدانہ وار روم کی عیسائی فوج سے برسر پیکار تھے۔ مسلمانوں کی تعداد عیسائیوں کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ اچانک رومیوں نے مسلمانوں پر شدید حملہ کر دیا اور بہت سے مسلمان جام شہادت نوش کر گئے اور کچھ قید کر لیے گئے۔ جب ان تین بھائیوں کو یہ خبر ملی تو وہ تڑپ اٹھے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، اب ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کو پہنچیں اور راہ خدا عز و جل میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں۔ چنانچہ اسلام کے یہ تینوں شیر غیظ و غضب کی حالت میں میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں مسلمان بہت سختی کی حالت میں تھے۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور کہا، اے ہمارے مسلمان بھائیوں، اب تم نہ گھبراؤ، ہم تمہاری مدد کو پہنچ چکے ہیں۔ سب کے سب جمع ہو جاؤ اور ہمارے پیچھے پیچھے رہو۔ انشاءاللہ عز و جل ان رومی کتوں کو ہم تینوں شیر ہی کافی ہیں۔ یہ سن کر مسلمانوں کا جذبہ بڑھا اور وہ ایک جگہ جمع ہونے شروع ہو گئے۔ ان تینوں بھائیوں نے آندھی و طوفان کی طرح رومیوں کی فوج پر حملہ کیا۔ جس طرف جاتے لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے۔ ان کی تلواروں اور نیزوں نے ایسے جنگی جوہر دکھائے کہ رومیوں کو اس معرکہ میں منہ کی کھانی پڑی اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اور اپنے لشکر سے جا ملے۔ وہ رومی جو اس بات پر خوش ہو رہے تھے کہ آج ہم مسلمانوں پر غالب آ جائیں گے، جب ان پر اسلام کے بپھرے ہوئے ان تین شیروں نے حملہ کیا تو رومی لومڑی کی طرح میدان نے جنگ سے بھاگ گئے۔ جب روم کے عیسائی بادشاہ کو یہ خبر ملی کہ اسلام کے تین شیروں نے جنگ کا پانسا ہی پلٹ دیا تو بادشاہ کو ان کی بہادری پر بڑا تعجب ہوا اور اس نے اعلان کیا، جو کوئی ان تینوں میں سے کسی کو گرفتار کر کے لائے گا میں اسے اپنے خاص عہدیداروں میں شامل کر لوں گا اور اسے گورنر بناؤں گا۔ جب رومیوں نے یہ اعلان سنا تو ان کے بڑے بڑے بہادروں نے ان تین نوجوانوں کو قید کرنے کا ارادہ کیا اور بہت سے لوگ ان جانثاروں کو قید کرنے کے لیے میدان کارزار کی طرف گئے۔ دوسرے دن دونوں فوجوں میں گھمسان کی جنگ جاری تھی۔ یہ تینوں بھائی سب میں نمایاں تھے۔ جس طرف رخ کرتے رومیوں کی شامت آ جاتی، ان کی گردنیں تن سے
جدا ہو کر گر پڑتے۔ جب لالچی رومیوں نے دیکھا کہ یہ تینوں نوجوان اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مصروف جنگ ہیں تو بہت سے رومیوں نے مل کر پیچھے سے ان تینوں بھائیوں کو گھیرے میں لے لیا اور پھندا ڈال کر ان شیروں کو قید کر کے بادشاہ روم کے دربار میں لے گئے۔ جب بادشاہ نے ان تینوں مجاہدوں کو دیکھا تو کہنے لگا ان سے بڑھ کر نہ تو ہمارے لیے کوئی مال غنیمت ہے اور نہ ہی ان کی گرفتاری سے بڑھ کر کوئی فتح۔ پھر ان تینوں مجاہدین کو قسطنطنیہ لے جایا گیا اور بادشاہ نے ان کو اپنے دربار میں بلا کر کہا تمہاری بہادری قابل تعریف ہے لیکن تم نے ہمارے خلاف جنگ کی جرأت کی، لہذا تمہاری سزا موت کے سوا کچھ نہیں۔ ہاں اگر تم اپنے دین اسلام کو چھوڑ کر نصرانی ہو جاؤ تو ہم تمہاری جان بخشی کر دیں گے، تمہیں شاہی دربار میں اعلیٰ مقام دیا جائے گا اور میں اپنی شہزادیوں کی تم سے شادی کر دوں گا، بس تم دین اسلام کو چھوڑ کر ہمارا دین عیسوی قبول کر لو۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر اسلام کی ان عظیم مجاہدوں نے بہت جرأت مندی کا مظاہرہ کیا اور بڑی بے خوفی اور بہادری سے جواب دیا ہم اپنے دین کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے، اس دین کی خاطر سر کٹانا ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے، تم ہمارے ساتھ جو چاہے کرو، انشاءاللہ عز و جل ہمارے پائے استقلال میں ذرا برابر بھی فرق نہ آئے گا۔ یہ کہہ کر تینوں بھائی بیک وقت شاہ روم کے دربار میں کھڑے ہو کر اپنے پیارے نبی دو عالم کے والی سلطان دو جہاں رحمت عالمیہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں استغاثہ کرتے ہوئے یا محمد یا محمد یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ جب بادشاہ نے یہ دیکھا تو پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کر رہے ہیں۔ اس بدبخت بادشاہ کو بہت غصہ آیا کہ انہیں اپنے نبی سے اتنی محبت ہے کہ اپنی جان کی پرواہ تک نہیں، بلکہ ایسی حالت میں بھی ان کی توجہ اپنے نبی کی طرف ہے۔ پھر اس بدبخت بادشاہ نے ان مجاہدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کان کھول کر سن لو، اگر تم نے میری بات نہ مانی اور دین عیسوی قبول نہ کیا تو میں تمہیں ایسی دردناک سزا دوں گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ابھی موقع ہے کہ تم میری پیشکش قبول کر لو اور خوب عیش و عشرت کی زندگی گزارو۔ ان عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غیرت ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے بڑی بہادری سے جواب دیا ہم ایسی عیش و عشرت بڑی زندگی پر لعنت بھیجتے ہیں جو ہمیں اسلام کی عظیم دولت سے محروم کر دے۔ تم لاکھ کوشش کر لو لیکن ہمارے دلوں میں اسلام کی جو شمع روشن ہے تم اسے نہیں بجھا سکتے، ہمارے دلوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے تم اسے ہمارے دلوں سے نہیں نکال سکتے۔ ہم اللہ عز و جل کی جو وحدانیت کے کبھی بھی منکر نہ ہوں گے، ہمیں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں، تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ اذان، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ 3 بڑی بڑی دیگوں میں تیل ڈال کر ان کے نیچے آگ جلا دو، جب تیل خوب گرم ہو جائے اور کھولنے لگے تو مجھے اطلاع کر دینا۔ جلاد حکم پاتے ہی دوڑے اور 3 دیگوں میں تیل ڈال کر ان کے نیچے آگ لگا دی۔ مسلسل 3 دن تک وہ دیگیں آگ پر رکھی رہیں۔ ان مجاہدین کو روزانہ نصرانیت کی دعوت دی جاتی اور لالچ دیا جاتا کہ تمہیں شاہی عہدہ بھی دیا جائے گا اور شاہی خاندان میں تمہاری شادی بھی کر دی جائے گی، لیکن ان کے قدم بالکل نہ ڈگمگائے۔ چوتھے دن بادشاہ نے پھر انہیں لالچ اور دھمکی دی لیکن وہ اپنے مذموم ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اب بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے سب سے بڑے بھائی
بھائی کو مخاطب کر کے کہا اگر تو نے میری بات نہ مانی تو تجھے اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دوں گا، مگر اس عاشق رسول جرأت مند مجاہد پر بادشاہ کی دھمکی کا کچھ اثر نہ ہوا۔ بادشاہ نے جلادوں کو حکم دیا کہ اسے ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے۔ حکم پاتے ہی جلاد آگے بڑھے اور انہوں نے اس مرد حق کو ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ آن کی آن میں اس راہ خدا عز و جل کے عظیم مجاہد کا سارا گوشت جل گیا اور تیل میں اس کی ہڈیاں نظر آنے لگیں۔ بظاہر تو یہ نظر آ رہا تھا کہ اس کا گوشت جل گیا، لیکن در حقیقت اس مجاہد نے اس گرم تیل میں گوتا لگایا اور جنت کی نہروں میں پہنچ گیا۔ اسے دائی حیات کی دولت نصیب ہو گئی اور اس کی جام شہادت نوش کرنے کی خواہش پوری ہو گئی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کا شکر کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا۔ پھر بادشاہ نے اسے چھوٹے بھائی کو بلایا اور اسے بھی لالچ اور دھمکیاں دی، کہا اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تمہارا حشر بھی تمہارے بھائی جیسا ہی ہوگا۔ اس مرد مجاہد نے جواب دیا ہم تو کب سے جام شہادت نوش کرنے کے لیے بےتاب ہیں، ہمیں نہ تو دولت و شہرت چاہیے اور نہ ہی ملک و حکومت، بلکہ ہمارا مطلوب تو راہ خدا عز و جل میں جان دے دینا ہے۔ ہمیں موت تو باخوشی قبول ہے لیکن دین اسلام سے انحراف ناممکن۔ بلاخر اس مجاہد کی دلیرانہ گفتگو سن کر بادشاہ نے حکم دیا اسے بھی اس کے بھائی کے پاس پہنچا دو۔ حکم پاتے ہی ظالم جلاد آگے بڑھے اور اس عظیم مجاہد کو بھی جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا اور اس کی روح بھی عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی۔ اس کا خواب بھی شرمندہ تعبیر ہو گیا کیونکہ اس کی جان جائے گا نہ گئی بلکہ دین اسلام کی سربلندی اور اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر اس نے جام شہادت نوش کیا۔ بہرحال جب بادشاہ نے ان مجاہدین کا صبر و استقلال، بے خوفی اور جرأت مندی اور دین اسلام پر استقامت دیکھی تو اسے اپنے اس فعل پر بڑی ندامت ہوئی اور کہنے لگا مسلمانوں سے زیادہ بہادر اور عظیم قوم میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ پھر بادشاہ سب سے چھوٹے مجاہد کی طرف متوجہ ہوا جس کا چہرہ عبادت اور ریاضت کے نور سے چمک رہا تھا اور وہ بالکل وقار و اطمینان سے کھڑا تھا۔ بادشاہ نے اسے اپنے پاس بلایا، اسے خوب لالچ دیا اور ہر طرح کے حیلے استعمال کر لیے کہ کسی طرح یہ اپنے دین سے منحرف ہو جائے، لیکن بادشاہ کی کوئی تدبیر بھی اس نوجوان کی ایمان کو متزلزل نہ کر سکی۔ بادشاہ کو پھر غصہ آنے لگا، وہ اس مجاہد کے خلاف بھی کچھ فیصلہ کرنا چاہتا تھا کہ ایک گورنر اس کے پاس آیا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت، اگر میں اس نوجوان کو دین اسلام سے منحرف کر دوں تو مجھے کیا نام ملے گا؟ بادشاہ نے کہا میں تجھے مزید ترقی دے دوں گا اور تجھے خوب انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، مگر یہ تو بتاؤ کہ تم اس نوجوان کو کس طرح بہکاؤ گے؟ جب یہ موت سے بھی نہیں ڈرتا تو پھر ایسی کون سی چیز ہے جو اس مجاہد کو اس کے دین سے پھسلا دے گی؟ وہ بغیرت گورنر بادشاہ کے قریب گیا اور سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا بادشاہ سلامت، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ عرب لوگ حسین عورتوں کے بہت شدائی ہوتے ہیں اور ان کی طرف بہت جلد مائل ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ سلامت، پورے روم میں کوئی لڑکی میری بیٹی سے زیادہ حسین نہیں، یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میری بیٹی کے حسن و جمال کے چرچے پورے روم میں ہو رہے ہیں۔ آپ اس نوجوان کو میرے حوالے کر دیں، میں اسے اپنے گھر لے جاؤں گا، مجھے امید ہے کہ میری بیٹی اسے ضرور اپنے حسن و جمال کے ذریعے غائل کر دے گی اور یہ اپنے دین سے ضرور منحرف ہو جائے گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں 40 دن کی مدت دیتا ہوں، اگر تم اسے عیسائی بنانے میں کامیاب ہو گئے تو تمہیں اتنا بڑا انعام دیا جائے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ وہ بغیرت گورنر جو ملک و دولت کے لالچ میں اپنی بیٹی کی عزت کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، اس عظیم نوجوان کو لے کر اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ گھر جا کر گورنر نے اس نوجوان کو اپنے گھر کے سب سے اچھے کمرے میں رہائش دی اور اپنی بیٹی کو سارا واقعہ بتایا۔ اس کی بیٹی نے کہا ابا جان آپ بے فکر ہو جائیں، میں اس نوجوان کے لیے کافی ہوں، میں چند ہی دنوں میں اسے اپنے دام محبت میں پہچانوں گی۔ چنانچہ گورنر نے اپنی بیٹی کو اس نوجوان
نوجوان کے پاس بھیج دیا۔ وہ حسین دوشیزہ روزانہ اپنے حسن و جمال کا جال ڈال کر اس شرم و حیا کے پیکر عظیم مجاہد نوجوان کو پھنسانا چاہتی، لیکن 100,000 آفرین اس نوجوان کی پاک دامنی اور شرم و حیا پر اس نے کبھی بھی نظر اٹھا کر اس فتنے باز حسینہ کو نہ دیکھا، جس کی ایک جھلک دیکھنے کو روم کے ہزاروں رومیوں کی نگاہیں ترستی تھی۔ بس یہ سب دین اسلام کا فیضان تھا، اور اس نوجوان پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نظر کرم تھی کہ جن کی نگاہیں ہر وقت حیا سے جھکی رہتی تھی۔ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ الغرض اس لڑکی نے اسلام کے اس مجاہد کو بہکانے کی خوب کوشش کی، لیکن وہ سارا دن نماز پڑھتا رہتا، اسی طرح پوری رات تلاوت کرتے کرتے اور قیام و سجود میں گزر جاتی۔ اس نوجوان نے کبھی بھی لڑکی کی طرف نہ دیکھا، بس ہر وقت یاد الہی میں مگن رہتا۔ اسی طرح کافی دن گزر گئے، مقررہ مدت ختم ہونے والی تھی۔ بادشاہ نے اس گورنر کو بلوایا اور پوچھا اس نوجوان کا کیا حال ہے، کیا اس نے دین اسلام چھوڑ دیا ہے؟ گورنر نے کہا میں نے اپنی بیٹی کو اسی کام پر لگایا ہوا ہے، میں اس سے معلوم کر لیتا ہوں کہ اسے کہاں تک کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ گورنر اپنی بیٹی کے پاس آیا اور پوچھا بیٹی اس نوجوان کا کیا حال ہے؟ لڑکی نے جواب دیا ابا جان یہ تو ہر وقت گم سم رہتا ہے، شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شہر میں اس کے 2 بھائیوں کو مار دیا گیا ہے، ان کی یاد میں غمگین رہتا ہے اور میری طرف بالکل متوجہ نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہو جائے کہ ہمیں شہر سے کسی دوسرے شہر میں منتقل کر دیا جائے اور بادشاہ سے مزید کچھ دنوں کی مہلت لے لی جائے، نئے شہر میں جانے سے اس نوجوان کا غم کم ہو جائے گا، پھر میں اسے ضرور اپنی طرف مائل کر لوں گی۔ اپنی بیٹی کی یہ بات سن کر وہ بے غیرت گورنر بادشاہ کے پاس گیا اور اسے ساری صورتحال بتا کر مدت میں طوالت اور ان دونوں کے لیے کسی دوسرے شہر میں رہائش کے انتظام کا مطالبہ کیا۔ بادشاہ نے دونوں باتیں منظور کر لی، ان دونوں کو ایک دوسرے شہر میں بھیج دیا، کچھ دنوں کی مزید مہلت دے دی۔ اب ایک ہی کمرے میں ایک حسین و جمیل دوشیزہ اور یہ متقی و پرہیزگار نوجوان ایک ساتھ رہنے لگے۔ وہ لڑکی روزانہ نئے نئے انداز میں بنا و سنگار کر کے نوجوان کو مائل کرنے کی کوشش کرتی، لیکن اللہ عز و جل کا وہ نیک بندہ نماز و تلاوت میں مشغول رہتا۔ اس کی راتیں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آہوزاری اور نیاز مندی میں گزر جاتی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، مقررہ مدت ختم ہونے میں صرف 3 دن باقی تھے۔ اس لڑکی نے جب یہ دیکھا کہ گناہ کے تمام تر مواقع میسر ہونے کے باوجود یہ عظیم نوجوان اپنے رب عز و جل کے خوف سے اور اپنے دین اسلام کے احکام پر عمل کرنے کے لیے میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا اور اپنے پروردگار عز و جل کی محبت میں مگن رہتا ہے، تو وہ لڑکی اس عظیم مجاہد سے بہت متاثر ہوئی اور دین اسلام کی عظمت اس کے دل میں بیٹھ گئی۔ چنانچہ ایک رات وہ اس نوجوان کے پاس آئی اور کہنے لگی اے شرم و حیا کے پیکر عظیم پاک دامن نوجوان، میں تمہاری عبادت و ریاضت اور پاک دامنی سے بہت متاثر ہوئی ہوں اور اب میں تمہارے دین سے محبت کرنے لگی ہوں کہ جس کی تعلیمات ہی ایسی ہیں کہ کسی غیر عورت کو نہ دیکھا جائے، تو جس دین میں ایسے اچھے احکامات ہوں یقیناً وہی دین حق ہے۔ میں آج اور ابھی عیسائیت سے توبہ کرتی ہوں اور تمہارے دین میں داخل ہوتی ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کر اپنے دین میں داخل کر لیجیے۔ پھر اس لڑکی نے سچے دل سے عیسائیت سے توبہ کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ اب نوجوان نے اس لڑکی سے کہا ہمیں اس ملک سے نکل جانا چاہیے، ورنہ جیسے ہی تمہارے اسلام کی خبر بادشاہ کو پہنچے گی وہ تمہاری جان کا دشمن ہو جائے گا۔ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم اس ملک سے دور چلے جائیں؟ اس لڑکی نے کہا آپ بے فکر رہیں، میں آج رات ہی سارا انتظام کر لوں گی، آپ تیار رہنا، ہم آج رات ہی یہاں سے اسلامی ملک کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ جب رات نے اپنے پر پھیلائے تو نوجوان بالکل تیار تھا، کیونکہ آج رات اسے اپنے ملک کی طرف روانہ ہونا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکی آئی اور کہنے لگی جلدی چلیے باہر، ہمارے لیے 2 گھوڑے تیار ہیں، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہے۔ نوجوان کے ترغیب دلانے پر گورنر کی اس لڑکی نے
لڑکیاں جو مسلمان ہو چکی تھی اپنے آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک چادر میں چھپایا اور نوجوان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ دونوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور اسلامی سرحد کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ مجاہد آگے آگے یاد الہی عز و جل میں مصروف بڑی تیز رفتاری سے جانب منزل بڑھتا جا رہا تھا۔ پیچھے یہ 9 مسلم لڑکی تھی۔ چلتے چلتے جب کافی رات بیت گئی تو ایک مقام پر انہیں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ آواز سن کر وہ 9 مسلم لڑکی گھبرا گئی۔ اس نے سمجھا شاید دشمن ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگی اے نیک سیرت نوجوان، اس پاک پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرو جس پر ہم ایمان لائے ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے دشمنوں سے چھٹکارا عطا فرما دے۔ ابھی لڑکی یہ بات کہہ ہی رہی تھی کہ چند شاہ سوار ان کے قریب آ گئے۔ انہیں دیکھ کر یہ دونوں بہت حیران ہوئے کیونکہ آنے والے شاہ سوار اس نوجوان کے بھائی تھے اور ان کے ساتھ چند اور نورانی چہروں والے شاہ سوار بھی تھے۔ جب نوجوان نے اپنے بھائیوں کو دیکھا تو فرط محبت سے ان کی طرف لپکا، انہیں سلام کیا تو پوچھا اے میرے بھائیوں تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے جواب دیا جب ہمیں ابلتے ہوئے تیل میں غوطہ دیا گیا تو ہم سیدھے جنت الفردوس میں جا کر نکلے اور اللہ عز و جل نے ہمیں اپنا قرب خاص عطا فرمایا۔ اب اللہ عز و جل نے ہمیں تمہاری طرف بھیجا ہے اور ہمارے ساتھ ملائکہ کی جماعت بھی آئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں حکم ہوا ہے کہ تیری شادی اس 9 مسلم خوش قسمت لڑکی سے کروا دیں۔ ہم تمہاری شادی کروانے آئے ہیں۔ چنانچہ فرشتوں کی نورانی برات کی موجودگی میں اس عظیم نوجوان اور خوش قسمت 9 مسلم لڑکی کا نکاح کر دیا گیا۔ پھر وہ دونوں بھائی ملائکہ کی جماعت کے ساتھ ایک سمت روانہ ہو گئے۔ دلہا اور دلہن حسرت بڑی نگاہوں سے اس نورانی قافلے کو دیکھتے رہے۔ جب یہ قافلہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو انہوں نے بھی ملک شام کی طرف کوچ کیا۔ ملک شام پہنچ کر انہوں نے وہیں مستقل رہائش اختیار کر لی۔ لوگوں میں ان کا واقعہ بہت مشہور ہو چکا تھا اور پورے شام میں اس نوجوان کی پاک دامنی اور اس کے بھائیوں کی شجاعت و بہادری، اس نیک سیرت 9 مسلم لڑکی کی قربانی اور اس کے دین اسلام سے محبت کے چرچے ہونے لگے اور آج تک ان کا قافلہ لوگوں میں مشہور ہے۔ پھر کسی شاعر نے ان خوش نصیب عظیم میاں بیوی کے بارے میں چند اشعار کہے۔ ان قریب صادقین کو ان کے صدق کے اسباب دنیا و آخرت میں نجات دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ آمین بجاہ نبی الآمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔